وتعالى في كتابه الخالد المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قريب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رشتہ عرش اعظم سے مقرر ہو کے آیا ہے، رشتہ عرش اعظم سے مقرر ہو گیا ہے، خدا نے اپنی رحمت سے انہیں لگائی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، دیکھ رہے ہیں رات میں کافی ہو چکی ہے اور موسم بھی سرد ہے۔ سورہ نساء میں سے آیت کریمہ لے کر کے چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا ہے اور ایک حدیث مبارک پیش کیا ہے۔ بس میں اسی ٹکڑے اور حدیث مبارک کی روشنی میں مختصر بات چیت کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا اور جگہ لے لوں گا، دعا ہو جائے۔ اگر آپ حضرات سننا چاہتے ہو تو پھر شروع کیا جائے انشاءاللہ۔ دیکھیے، نکاح یہ ایک رسم و رواج ہم سمجھتے ہیں اسے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور تمام نبیوں کا طریقہ ہے۔ نکاح ایک بہت اہم اور عظیم الشان کام ہے، اور جس قدر مضبوط ہے اسی قدر نازک بھی ہے۔ اب میں مختصر سے وقت میں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں سے اٹھاؤں، کہاں ختم کروں، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ نکاح اللہ تعالیٰ کا حکم تمام نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ پیارے آقا محبوب خدا مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے، اگر مناسب ہو، دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو، رضامند ہو، تو پھر آپس میں عقد نکاح اس رشتے کو جوڑ دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو روئے زمین کے اوپر فتنہ فساد اور عظیم فتنہ فساد برپا ہوگا۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ماحول اور حالات کے اندر آدمی عام طور پر نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کو لوگ انجام دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ حسب و نسب خاندان کو دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دینداری کی دیکھتے ہیں۔ آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ قَرِبَتْ يَدَاكَ، دینداری کو تم دینداری کو ترجیح دو، تم دینداری کو ترجیح دو، اسی کے اندر خیر و برکت ہے۔ تو نکاح کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ نکاح وہ عظیم الشان عمل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جنت میں بھی یہ سلسلہ چلے گا، اور بہت ہی مضبوط رشتہ ہے یہ۔ لیکن جہاں مضبوط ہے وہیں بہت ہی نازک، تار عنکبوت کی طرح نازک ہے۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ آپسی رشتے ایک مرد عورت کے ملنے کی بنا پر خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے آباد ہو جاتے ہیں، اور آپس میں جب مزاج میل نہ کھائے
اور آپس میں کشیدگی پیدا ہو جائے تو پھر یہی رشتے خاندان قبیلے سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ دین سے دوری کی بنا پر، ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھنے کی بنا پر۔ جیسا کہ بارہا اس کا مشاہدہ ہے کہ میاں بیوی میں تو میں ہو رہی ہے، یہ اس لیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ایک دوسرے نے نہیں سمجھا۔ نہ شوہر نے سمجھا کہ بیوی کیا چیز ہے، نہ بیوی نے سمجھا کہ شوہر کیا چیز ہے۔ اس بنا پر آئے دن کی لڑائیاں میاں بیوی کی جاری اور ساری رہتی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سمجھداری اپنے اندر پیدا کرے اور دینداری پیدا کرے تاکہ فتنہ فساد ختم ہو۔ شادی کر لینا آسان ہے، اس کو نبھانا مشکل ہے، اور نبھ اسی وقت سکتا ہے جب کہ ایک انسان کا مزاج دین کا پیکر ہو اور اس کے مزاج میں طبیعت میں دینداری ہو، وہ سمجھتا ہو، عقل مندی ہو اور اس کے اندر شعور بیدار اور پیدا ہو، تبھی ایک رشتہ صحیح سے نبھ سکتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ میاں بیوی کے حقوق آپس میں لوگ نہیں پہچانتے، اس بنا پر فتنہ فساد لڑائیاں ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور ایک شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو بیوی سمجھے اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو شوہر سمجھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ بھلا پہاڑ کو اٹھا کے بھلا پہاڑ کے پاس لے جاؤ تو بیوی کو لازمی اور ضروری ہے کہ لے جائے۔ صرف بیوی کے حقوق نہیں بلکہ مردوں کو بھی سمجھایا کہ ان کی کمزوری اور عورت ہونے کا خیال اور لحاظ رکھے اور بیوی کو بیوی سمجھے، غلام نوکرانی نہ سمجھے۔ غلام نوکرانی نہ سمجھے کہ اس سے جس طریقے سے چاہے خدمت لے، روٹی بنوائے، کپڑے دھلوائے، بس یہی اس کی زندگی ہے، بلکہ اس کے اندر دینداری پیدا کرنے کی کوشش کرے اور خود بھی دین کے اوپر قائم و دائم رہے۔ تو آج کل کے نوجوان آئے دن کی شکایتیں آتی رہتی ہے، آئے دن کی شکایتیں، جیسا کہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ اس بنا پر ایک دوسرے کے حق کو نہیں پہچانتے، اس کے مزاج کے اندر دین ایمان نہیں صحیح معنی میں، نہ اس کے تقاضے پر چلنے کی ہم کوشش موجود ہے، اس بنا پہ فتنہ فساد برپا ہوتے ہیں۔ بہرحال نکاح بالکل آسان کام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مولہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے عظیم الشان عظیم المرتبہ نکاح ہوا ہے جس کے اندر خرچ کم سے کم اور بابرکت نکاح ہوا ہے جس میں خرچ کم سے کم ہے۔ ہم لوگوں نے آج کل فضول خرچیاں شروع کر دی ہے، اس بنا پر نکاح شادی کے اندر پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کو دین و اسلام اور ایمان کے اندر ڈھالیں اور دین اسلام کے مطابق اپنے مزاج کو بنائیں۔ عام طور پر لوگ نکاح کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی حافظ شاہ جہاں صاحب حافظ اللہ نے مجھے اس پر توجہ دلائی کہ اس طریقے سے اس انداز میں بات چیت ہو کہ عام طور پر لوگ نکاح تو کر لیتے ہیں، لین دین کا معاملہ تو جانتے ہیں، لیکن جہاں تک مہر کا تعلق ہے اس سے بالکل دور ہے۔ لینا تو جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے، لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ یاد رکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نکاح کرے اور اپنی بیوی کے مہر کو ادا نہ کرے اور ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو آدمی زناکار اور زانی بدکار ہے وہ آدمی۔ اب سوچیے جب زناکار ہے اور زانی ہوا آدمی تو اولاد کیسی پیدا ہوگی اس کی؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلی شرط یہی اپنے بیوی کے جسم کے اوپر ہاتھ رکھنے سے پہلے اس کام کو یعنی مہر کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور مہر ادا کر دینی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ اس کا الٹا ہے،
اور عورتیں بھی لینا نہیں چاہتی، عورتیں بھی لینا نہیں چاہتی، اس ڈر سے کہ کہیں میاں ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ اور عام طور پر لوگ زیادہ سے زیادہ مہر باندھ دیتے ہیں تاکہ پریشان ہو۔ یاد رکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان و ارشاد ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ مہر باندھنا اور دینا یہ ایک بڑا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی اور بیٹیوں کا مہر زیادہ سے زیادہ باندھتے۔ تو لوگ اس لیے زیادہ باندھ دیتے ہیں تاکہ ہماری بیٹی کو آگے چل کے طلاق کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس بنا پہ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ جی، ایک آدمی شادی کرتا ہے زندگی نبھانے کے لیے اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر دو، ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت کا پیکر بنو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کا اظہار کرو۔ تو زندگی پتہ چلا کہ آپسی شادی کا مطلب، رشتہ نکاح کا مطلب آپس میں سکون کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، نہ کہ سکون کو تباہ و برباد کر دینا، جیسا کہ آج کل اکثر عورتوں کا حال اور اکثر مردوں کا حال یہ ہے کہ اپنے اپنے گھر اور خانے کو انہوں نے جہنم بنا رکھا ہے دنیا کے اندر۔ نہ مرد چین سکون سے، نہ عورتیں چین سکون سے۔ یہ اس لیے کہ تمام باتیں دینداری نہ ہونے کی وجہ سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ بغیر باتیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ حضرت بھارتی بیان کے اندر سنتے رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کو دینداری کے اندر ڈھالیں اور ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو شادی کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو نبھانا بھی ضروری ہے، ایک دوسرے کے حق کو سمجھے۔ یعنی کہ اگر میاں نے ڈنڈا اٹھایا تو ادھر سے بیوی نے جھاڑو اٹھانا شروع کر دیا، اس بنا پر تناؤ پیدا ہوا اور طلاق کی نوبت آ گئی، یہ آئے دن کی شکایتیں ہیں۔ اب طلاق دے کر کے دو تین طلاق دے کر کے پھر مولانا صاحب کو، مفتی صاحب کو بول رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ اب آپ نے 3 طلاق دی، ظاہر سی بات آپریشن بھی اسی حساب سے ہونا ہے، اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مزاج کو دینداری کے اندر ڈالیں۔ بار بار میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئے دن کے حالات یہ ہے کہ روزانہ نہ جانے کتنی عورتیں گھر سے بے گھر ہو رہی ہیں اور کتنے بچے ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں اور ماں باپ کی پیار و محبت سے دور ہو رہے ہیں، جس بنا پر بچے کی زندگی کتنی کٹھنائی اور مشقت کے ساتھ گزر رہی ہے، اس کا حال ایک بچہ ہی بتا سکتا ہے اور ایک ماں ہی بتا سکتی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے اندر خطوبے میں شروع ہونے کے بنا پر ایک دوسرے میں کوئی کم ہونا نہیں چاہتے۔ چاہیے کہ جب بیوی اگر نرم مزاج کے اندر ہو تو مرد شوہر کو نرم ہو جانا چاہیے، اور شوہر اگر نرم مزاج کے اندر ہو تو عورت کو کبھی نرم ہو جانا چاہیے۔ اگر دونوں تاریخی گرم ہو تو ظاہر سے بات ہے بل فیوز ہونا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کو نرم اور ٹھنڈا رکھیں اور اس کے اور دینداری اپنے اندر دینداری پیدا کریں، ایمان اور اسلام اور حدیث اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میری یہ چند گزارش ہے آپ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔